السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، قدرت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اونچے درجے پر فائز کیا، لیکن یہی انسان قدرت کی دوسری چیزوں کے لیے اپنی ایجادات سے دن بدن مسائل بڑھاتا ہی چلا گیا۔ نت نئی ایجادات نے جہاں دنیا پوری کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کیا، تو وہاں دوسری جانب ان ایجادات کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس نے بھی دنیا کے ماحول کو متاثر کیا، جس سے نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، جمادات، سمندری مخلوق سب کے سب متاثر ہوئے۔ کورونا کی وجہ سے آج دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے، انسان اپنے گھروں میں موجود ہیں اور قدرت کی دوسری مخلوق کچھ سکون میں ہے، کیونکہ پوری دنیا کا ماحول آلودگی سے پاک و صاف ہے۔ جی ناظرین، پوری دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوئی اور بدقسمتی سے ہمارا ملک دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جن کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ فیصلے ہوئے بھی، لیکن ہر بار کی طرح عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ نہایت سنگین ہے، اس پر اگر سنجیدگی سے لائے عمل نہ بنایا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ جی ناظرین، سرکاری ادارے ہوں یا نجی، سب کے سب ماحولیاتی قوانین کی کھلم کھلا خلاف کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں وفاقی و صوبائی سرکاری اداروں کے علاوہ وفاق کے تحت کام کرنے والے خود مختار ادارے، کارپوریشنز، پبلک لمیٹڈ کمپنیاں اور کثیر القومی ادارے ماحولیاتی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایسے اداروں کی ماحولیاتی خلاف ورزیوں کی بنیادی وجہ ان کا صوبائی ماحولیاتی قوانین پر عمل کرنے سے انکار ہے۔ سندھ کا قانون برائے تحفظ ماحول 2014 واضح طور پر صوبے میں مصروف عمل نجی و سرکاری اداروں اور افراد کو بلا تفریق اپنی تمام دفعات کی غیر مشروط پابندی کو لازمی قرار دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق کے تحت کام کرنے والے زیادہ تر اداروں کا موقف ہے کہ وہ وفاق کو جواب دیں، اس لیے اپنے ماحولیاتی امور بھی وفاقی ادارہ تحفظ ماحولیات سے طے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جبکہ صوبائی سرکاری ادارے بشمول تعلیم، صحت، آبپاشی، ورکس اینڈ سروسز، ریونیو، دیہی ترقی، بلدیات کے علاوہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی صوبائی ماحولیاتی قوانین کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے منصوبوں میں ماحولیاتی قوانین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ اندرونی ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے کراچی میں قائم صدر دفاتر اور اس کے زیر نگرانی سندھ میں فعال کراچی، سکھر اور لاڑکانہ ایئرپورٹس نے آج تک اپنی تجارتی و ہوابازی کی خدمات کی سرگرمیوں کی کوئی ماحولیاتی جائزہ رپورٹ سندھ کے ادارہ تحفظ ماحول میں جمع ہی نہیں کرائی ہے، جو کہ سنگین ماحولیاتی جرم ہے۔ اسی طرح کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم اتھارٹی، نجی بینکس، پی آئی اے اور سیرین ایئر نے بھی سندھ میں جاری اپنے آپریشن کا کوئی ماحولیاتی پلان صوبائی ادارے برائے تحفظ ماحول میں جمع ہی نہیں کرایا، جس کا مطلب ہے کہ 2014 سے صوبے میں شروع کیے گئے ان کے تمام ترقیاتی و توسیعی منصوبے غیر قانونی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان اداروں کی تمام تجارتی و تعمیراتی سرگرمیوں میں ماحول بے دریغ نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لا تعداد درختوں کی کٹائی اور زمین کی کھدائی میں نایاب اشرات الارض کا خاتمہ قابل ذکر ہے، حالانکہ ایسی کسی بھی سرگرمی کے ناگزیر ہونے کی صورت میں بھی اس کی صوبائی ادارے برائے تحفظ ماحول سے ماحولیاتی منظوری لینا لازمی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ کراچی میں فعال تمام کینٹونمنٹس بورڈ بشمول کراچی کینٹونمنٹ، فیصل کینٹونمنٹ، کلفٹن کینٹونمنٹ، ملیر کینٹونمنٹ، منوڑا کینٹونمنٹ اور کورنگی کری کینٹونمنٹ بورڈ کے ماحولیاتی امور بھی صوبائی ادارہ تحفظ ماحولیات کی نگرانی کے بغیر من مانے طریقوں سے چلائے جا رہے ہیں اور کسی بھی قسم کے صوبائی ماحولیاتی قواعد و ضوابط کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، حکومت سندھ کے تمام محکموں کی صوبے بھر میں جاری مختلف تعمیراتی و ترقیاتی اسکیموں کا ماحولیاتی اجازت نامہ بھی حاصل نہیں کیا جاتا اور تعمیر و تنصیب کے دوران
اب تک سندھ کے نایاب دیسی درخت بشمول کیکر، بیری، پھلائی، ون، فراش اور سوانجا ہزاروں کی تعداد میں کاٹے جا چکے ہیں اور ان کی ماحولیاتی تلافی بھی نہیں کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق محکمہ آبپاشی کے اہلکار اپنے توسیع اور مرمتی منصوبوں میں جمڑاؤ کینال، مٹھڑاؤ کینال، پھلیلی کینال اور نارا کینال کے علاوہ دیگر نہری سلسلوں کے اطراف میں لگے درخت مختلف ہیلو بانوں سے کاٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے مذکورہ نہروں کا ماحولیاتی توازن بگڑ چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے ادارہ برائے تحفظ ماحولیات کے اہلکار جب ان اداروں سے ماحولیاتی خلاف ورزیوں پر باز پرس کرتے ہیں تو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور اہلکاروں کو ماحولیاتی نگرانی کے لیے اپنے آپریشن تک رسائی بھی فراہم نہیں کرتے۔ ذرائع نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ سندھ میں وفاق کے تحت کام کرنے والے تمام ادارے اپنی تجارتی، صنعتی اور ترقیاتی سرگرمیوں کی ماحولیاتی نگرانی صوبائی یا وفاقی کسی بھی ماحولیاتی تحفظ کے ادارے سے نہیں کرا رہے ہیں، بلکہ دونوں کو چکمہ دے کر ہر قسم کی ماحولیاتی بندش سے خود کو آزاد رکھے ہوئے ہیں۔ ذرائع نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ادارے اپنی تمام سرگرمیوں میں ماحولیات کے حوالے سے سنگین غفلتوں اور کوتاہیوں کی پردہ داری کے لیے مختلف ہیلے بانوں سے ماحولیاتی نگرانی سے محض اس لیے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ ماحولیاتی قوانین پر عمل پیرا ہونے کے لیے رضامند ہو گئے تو انہیں اب تک کی گئی ماحولیاتی خلاف ورزیوں پر کروڑوں روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، جو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ صوبائی خزانے میں جمع ہو۔ ایک طرف وزیر اعظم کا بلین ٹری منصوبہ اور دوسری جانب وفاقی اداروں کی جانب سے ماحولیاتی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں انہی کے ویژن کو سبوتاژ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ اس معاملے پر فوری نوٹس لیں تاکہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو سرسبز و شاداب اور آلودگی سے پاک پاکستان دے سکیں، جبکہ سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ کسی بھی مسلط کے بغیر ماحولیاتی نگرانی کرانے میں ٹال مٹول سے کام لینے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی کرے، کیونکہ سندھ میں رہتے ہوئے سندھ کے بجائے وفاق کے قوانین ماننے پر باضد رہنا در حقیقت 18ویں آئینی ترمیم کی روح کے بھی منافی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا A to Z پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔